اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات صلو علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله المنتظر الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم الملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صلى الله عليه وسلم. اب آگے ہیں 1445 ہجری کی عشر محرم الرحمن کی آج چھٹی مجلس اس مومنین کویت کی خدمت میں، اور قرآن مجید کی نگاہ سے کربلا کی اہمیت کے عنوان سے آپ کے خدمت میں عرائض پیش کیے جا رہے ہیں. اور پہلی رات گزارش کی گئی تھی کہ ہمیں قربت اللہ نیت کر کے آنا ہے اس دفعہ کہ ہم محرم کا چاند دیکھنے سے پہلے ہمیں فیل کرنا ہوگا کہ پہلے کچھ اور تھے، اور جب 10 محرم کو ہمارا اس سلسلہ گفتگو ختم ہو اور ہم اپنے گھروں کو جائیں تو اپنے اندر چینج محسوس کریں. اس لیے کہ صرف اور صرف فضائل و مسائل سن کر اس پر وقتی طور پر خوش ہو لینا، آنسو بہا لینا شاید کافی نہ ہو. یہ تو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل کافی نہیں ہے، اسی لیے میں نے لفظ احتیاط سے استعمال کیا کہ شاید کافی نہ ہو، اس لیے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، ان کا نہیں ہے. انہوں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہمارے اوپر یہ کرو گریہ کرو یا خوش ہو کے نعرے مارو. انہوں نے جس بات پر ایمفسائز کیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ یہ کہ اپنا کردار ہمارے جیسا کرو. اس لیے کہ دنیا کا یہ دستور بھی ہے کہ مجازی محبت ہے، حقیقی تو چھوڑیے، مجازی محبت جو دنیا کی فارغ اور باطل محبت ہوتی ہے، اس میں بھی محبوب کے انداز کو، محبوب کے رنگوں کو، محبوب کے پہناوے کو، محبوب کی چال کو، محبوب کی گفتار کو، ہر انداز کو محب اپناتا ہے. اور خاص طور پر اہل زمان کی تشریف فرما ہے تو یہ بالکل انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اس کی چال چلنے لگ جاتا ہے.
اس کی زبان بولنے لگ جاتا ہے، اس کے پسندیدہ رنگ کے لباس پہننے لگ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے یہ حقیقتاً وہ حقیقی محبت ہے، وہ مجازی نہیں ہے، تو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ یاد رکھیے کہ دو لفظ ہیں، ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے۔ اطاعت ہوتی ہے بات سن کر اس پر عمل کر لینا، اور اتباع ہوتی ہے اس کے فٹ سٹیپس، یعنی قدم پہ قدم رکھتے جانا۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم رسول اللہ اور خدا کے مطیع تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اتباع کی منزل پر علی اور اولاد علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کے بھی بڑے بڑے مطیع اور مرید ہو سکتے ہیں، پر اتباع کی منزل پر اسماعیل اور اولاد اسماعیل ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ابراہیم نے کہا فمن تبعنی فہو منی، جو میری اتباع کرے گا وہ منی کی منزل پہ ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ پیغمبر خاتم نے کسی صحابی کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں منی نہیں فرمایا ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ یا کہا علی منی وانا منہ، یا کہا فاطمہ تو بدا تو منی، یا کہا حسن منی وانا منہ، اور آخر میں کہا الحسین منی وانا من حسین۔ اس لیے ایک اتباع کی منزل ہے۔ تو یہ تو باتیں ہوتی رہے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے حسین ابن علی مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ دیکھیے دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا کردار پیش کیا جائے، ایسا بیہیویئر پیش کیا جائے کہ بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ فرض کریں مثال دینے کی مجبوری بن گئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ لوگ سیمیٹری سے آ رہے ہیں، جنازے سے آ رہے ہیں، فیوٹرل سے آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، کسی کو دفنا کے آ رہے ہیں، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا لباس اور آپ کی کیفیت بتاتی ہے کہ آپ کسی شادی سے نہیں آ رہے بلکہ جنازے سے آ رہے ہیں۔ آپ کا لباس مختلف ہوگا، آپ کی غمگینی ایام ہوگی، اور پوچھنے والے کو یہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ شادی سے آ رہے ہیں تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش و خرم ہوں گے، اور آپ کا لباس بھی بتائے گا کہ ماشاءاللہ بانسان کے خوشبوئیں لگا کے اور میک اپ کر کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قبرستان سے نہیں آ رہے بلکہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ شادی سے۔ تو یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے ہے، اور یاد رکھیے مثال ہے وہ ہر حوالے سے کامل اور اکمل نہیں ہوتی، ایک جہت سے قریب لاتی ہے تو دوسری جہت سے دور بھی لے جاتی ہے۔ However، جو میسج امام حسین مجھ سے اور آپ سے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ جب میری محفل سے تم جاؤ تو بتانا نہ پڑے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس لیے کہ یہ محفل ایسی ہے کہ فرشتے بھی یہاں آ کر غبطہ کھاتے ہیں اور رشک کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروں کو مس کر کے جاتے تو دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں فخر مباحات سے کہ ہم ابھی مجلس حسین ختم ہوئی ہے جہاں مومنین تشریف فرما تھے، ہم گئے اور وہاں سے ہم نے پر بس کیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ خوشبو عطا کی۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اگر یہ بات درست ہے کہ یقیناً درست ہے تو پھر فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں، تو جو معصوم ہیں اور ان کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے
ابھی ابھی یہ شاعر صاحب کہہ رہے تھے کہ حسین کیا ہے. حسین نے ایک قطرے کو ساری کائنات پہ بھاری کر دیا، اور یہ بات بالکل درست ہے. اس لیے کہ یہ حدیث روایت میں موجود ہے کہ یہ قطرہ سمندر خشک ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے آنسو والا گوہر اور موتی خشک نہیں ہوگا. اور عجیب بات یہ ہے، میں ابھی بریکٹ میں کیا کروں، آگے جانا مشکل ہو رہا ہے کہ دو شخصیات کو جناب زہرا کا روحان ملا ہے. یہ آپ کے لیے حسین صاحب ہدیہ ہے، آپ جب لکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی مینشن کر سکتے ہیں. دو شخصیات کو اور دونوں علیہ السلام بن گئے. عجیب بات یہ ہے، ایک کو زہرا نے بیٹا کہہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اور کہا کہ عباس میرا بیٹا. تو کسی نے کہا تھا کہ حسن حسین، تو فرمایا مباہلہ کی آیت کے نزول کے بعد وہ میرے نہیں رسول کے بیٹے، اور میرا بیٹا جیسے میری شکم سے حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، ایسے ہی ام البنین کی کوکھ سے جنم لینے والا عباس میرا بیٹا. تو عباس علیہ السلام کو یہ رومال ملا کب؟ اس وقت جب ایک آنکھ میں تیر لگ گیا، دوسری آنکھ میں ریت اور خون بھر گیا، اور بازو پہلے کٹ چکے. سید الشہداء جب آتے تو پوری زندگی اپنے آپ کو خادم کہلانے والا یہ گزارش کرتا ہے کہ بھیا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو یہ زحمت نہیں دیتا. انشاءاللہ مسائل آخر میں پڑھیں گے، صرف اہمیت بتانا مقصود ہے کہ اگر یہ میں جسارت نہیں کرتا پر میں کیا کروں، میرے ہاتھ بھی نہیں ہے اور میری آنکھ میں ایک میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، تو ایک خواہش ہے اگر آپ کو زحمت نہ ہو، اگر آپ میری آنکھ کا خون صاف کر دیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے عباس جیسے کڑیل جوان بھائی چلے جائیں وہ کیسے دیکھتے. یہ تھی. اور اس وقت حضرت سید الشہداء نے اپنی اماں کا رومال نکالا جیب سے اور پٹی باندھی حضرت عباس کو ایک، اور دوسرا جب توبہ کے بعد جب آیا نا اور شہادت ہوئی تو یہ بات ہے کہ کربلا کے سارے شہداء کے سر قلم نہیں ہوئے. آپ نے ابھی تک سنا ہے کہ سب کے ہو گئے. آپ کو بتاؤں حضرت اور بھی کربلا کے شہیدوں میں ہے لیکن اس کا سر قلم نہیں ہوا، نہ لوگ کے لیزر پہ نہ ہی کٹا. اب بھی وہ ساتھ موجود ہے گھر میں، اور وہ اس کی میں اپنے آپ کو بتا دوں اس کا ثبوت وہ یہ کہ یہی بات روایت سن لی تھی شاہ عباس صفوی، ایران کا بادشاہ تھا، تو اس نے یہ بات سنی کہ سارے شہیدوں کے سر قلم نہیں ہوئے ہیں، حضرت اس کا سر جو ہے وہ موجود ہے دھڑ کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی سن لیا کہ اس کے سر پر حضرت زہرا کا رومال مانا. تو اس نے اس وقت کی عراق کی حکومت سے خاص طور پر اجازت لے کے قبر کشائی کی کروائی تھی، قبر کھدوائی تھی حضرت ہور کی. تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ابھی دفن ہوا. لیکن اگلی بات جو آپ کو بتانا وہ یہ کہ اس کو یہ تو یقین ہو گیا کہ سر بھی موجود ہے دھڑ کے ساتھ، لیکن یہ رومال جو ہے اس کو کھولنے کی، سر سے کھولنے کی کوشش کی کہ یہ میں اپنے لیے لے لوں اور اپنے کفن میں لے کے جاؤں. تو شہید زندہ ہوتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے نا. جب کھولنے کی کوشش کی تو حضرت ہور کا ہاتھ آیا
شاہ عباس صفوی، ہم نے یہ رومال لیا ہے سر دے کر، جان دے کر ہم نے، یہی تو ہمارے کام آنے والا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد شاہ عباس صفوی نے ساری زندگی اپنے آپ کو صفوی نہیں کہلوایا، شاہ عباس ختمی کہلاتے تھے کہ میں نے غلطی کی ہے، باوجود اس کے ایک دھاگا اس میں سے اور ایک تار کھینچ لی تبرک کے اعتبار سے۔ تو میں آپ سے مومنین پہ بعض اوقات انسان کو رشک آتا ہے، جمتا آتا ہے۔ یہ دو تو میں نے واقعات آپ کو سنا دیے کہ دو شخصیات کو ملے ہیں۔ تو شیعیان کویت، آپ پوری دنیا کے شیعوں، آپ اپنی قسمت پہ کتنے نازاں ہو مجھے نہیں اندازہ کہ ادھر آپ کا آنسو آپ کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، حسین کی اماں وہی رومال لے کر آپ کے آنسو اس میں محفوظ کر لیتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے یہ در ضائع ہونے کے لیے نہیں، یہ میرے زخموں کی مرہم بننے کے لیے۔ اور اسی کو شعراء نے اور آج کے شاعر نے بھی اس میں بیان کیا ہے کہ وہی قطرہ آنسو کا جو گناہگاروں کی اعمال کے پلڑے اٹھ جائیں گے اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو وہ جس کے بیٹے کے لیے آپ نے آنسو بہائے ہیں وہ برداشت نہیں کرے گی، وہ آپ کے آنسو والا رومال دوسرے آپ کے اعمال کے پلڑے میں رکھ دے گی۔ یہ ہے اس کا پیغام کہ پوری کائنات پہ وہ آنسو کا قطرہ بھاری پڑے گا۔ however یہ باتیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن اب مجلس سے بندہ جائے تو حسینی خوشبو آنی چاہیے، حسینی کردار جھلکنا چاہیے، اور حسین وہ ہے کہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ آج کا میسج اس لیے کہ یہی فرق ہے معصوم اور غیر معصوم میں، کہ معصوم ایمرجنسی میں بھی کنفیوز نہیں ہوتا اور حکم خدا کے اگینسٹ نہیں جاتا۔ اس کی مثال دے دوں، آپ سنے ہوئے ہیں سارے ذاکرین سے عرصہ دراز سے کہ سید الشہداء جب کربلا میں وارد ہوئے تھے 2 محرم الحرام کو، تو بنی اسد کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ سنے ہوئے ہیں، 4 مربع میل وہ زمین خرید کی اور منہ مانگے داموں پر، ایسا نہیں ہے، کہا تھا اس کی کتنی قیمت ہے، اس لیے کہ فقہی مسئلہ آپ کو بتانا ہے کہ 60,000 دینار اس دور کے وہ دے دیے اور پھر کہا کہ اب یہ اپنے بیٹے اکبر کے نام لکھوائے، جو یہ دونوں میں بھی بندوں میں پڑھتے ہیں کہ اکبر کی جاگیر، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ جب لکھوا چکے تو اس کی وجہ ضرورت کیوں پیش آئی، فقہی اعتبار سے آپ کو بتانا ہے کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا انتقال اور ہماری شہادت ہو جائے تو ہم غصبی جگہ پہ دفن بھی نہ ہو، بلکہ اپنی ملکیت میں دفن ہو۔ اور معصوم یہ چاہتے ہیں کہ کسی پر تجاوز کسی کے گھر میں نہ جا کے کیا جائے، بلکہ ہم اپنی ملکیت میں موجود ہوں، جب ہم پہ حملہ ہو تو ہم ڈیفینس میں ہوں، اوفینس میں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ سید الشہداء نے بلوایا ان کو اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ زمین خرید لی آپ سے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، لیکن اب اگلی بات شروع ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں خریدی، صرف اور صرف 8 دن کے لیے ہماری ہے، اس لیے کہ 8 دن کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم یہ زمین آپ کو واپس کرتے ہیں، ہبا کرتے ہیں، ہے ہماری،
لیکن دے تمہیں رہے ہیں ایک شرط، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے قبروں کی جگہ چھوڑ کر زمین آپ کی، اس کے بدلے میں ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتا ہوا آئے نا ہمارے چاہنے والا، تو ان کو ہماری قبریں بتا دینا کہ یہ قبر حسین ہے اور یہ شہداء کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شرط یہ کہ قبریں تو بعد میں بتاؤ گے، لیکن پہلے ہماری قبریں تم بناؤ گے اسی جگہ پہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے ظاہر آئیں گے تو ان کو 3 دن تک مہمان رکھو گے۔ یہ حسین ابن علی نے فقہی اعتبار سے ہمیں سمجھایا کہ دیکھیے دنیا کے کسی حصے میں بھی تم رہو یا کہیں سفر کرو یا جہاں بھی، تو حرام و حلال جس کی جنگ میں کر رہا ہوں، یہ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، حکومتوں کی جنگ نہیں ہے اور کسی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کی جنگ ہے۔ تو جب حلال اور حرام کی جنگ حسین نے کی اور اپنے نانے کے حلال کو قیامت تک کے لیے حلال رہنے کی سند عطا کر دی اور اپنے نانا کے حرام کردہ کو حرام قرار دے دیا قیامت تک کے لیے، تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے چاہنے والے کے لیے وہ یہ فکر مند نہ ہو کہ میرا چاہنے والا حرام اور حلال کی پرواہ نہ کرے تب بھی چلے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی حرام کرتا ہے اور اپنے آپ کو حسین سے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے تو یہ زیب نہیں دیتا، اور اگر کوئی حلال کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو بھی اگر حسین سے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے تو یہ میچ نہیں کرتا۔ یہ میں اپنے لیے سوچوں اور آپ اپنے لیے سوچیں، اس لیے کہ اگر حسینی بننا ہے تو حرام و حلال کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ یہ آج کی حد تک میسج اور ہماری بات چل رہی تھی قرآن کی نگاہ میں کربلا والوں کا مقام اور قرآن میں کربلا اور کربلا والوں کا ذکر۔ خداوند ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک قصہ آپ نے سن رکھا ہے اور آپ کے ذہن شریف میں موجود ہوگا، طالوت اور جالوت کا قصہ سنا ہے کبھی؟ قرآن مجید پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کا یہ فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس انسان کو طالوت کو یہ حکم دیا کہ یہ ایک دوسری عیسائیت میں اور یہودیت میں بھی پہلے اسکرپچر میں تورات و زبور میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور وہ اس کو قصہ بیان کرتے ہیں ڈیوڈ اینڈ گولائیت کہ جالوت ایک بہت بڑا انسان تھا اور طالوت اس کے مقابلے میں چھوٹے قد کا تھا۔ تو طالوت کو اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے اس کے مقابلے میں جانا ہے اور اس کے ساتھ ایک لشکر قرار دیا۔ تو جب مبعوث کیا طالوت کو تو لوگوں کا کرائٹیریا اور ہے اور خدا کا کرائٹیریا اور ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ کیسے ہے، ایک تو غریب خاندان سے ہے، دوسرا کمزور ہے، اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک کرائٹیریا غریب و امیر ہونا نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ علم اور طاقت جسمانی یہ کرائٹیریا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین اور ابو طالب اور یہ لوگ علمی اعتبار سے اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے رسالت کے ممد اور مددگار رہے ہیں۔ تو طالوت جو ہے وہ اس نے پھر کیا اپنے ایک رول بنایا، قانون بنایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ جب طالوت چلا اپنے لشکر کو لے کر
تو عزیزان پریشان نہ ہو جانا کہ یہ قرآن کی جب بات آتی ہے تو مومنین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے. نہیں، آپ کو تو چاہیے کہ اس پہ واہ واہ کریں کہ یہ ہماری مجالس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہمیں قرآن کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں اس کی مجلس میں قرآن پڑھ رہا ہوں جس نے نوکے نیزہ پہ بھی قرآن ہی پڑھا تھا. تو مومنین پر اگر قرآن کی آواز آئے اور خاموشی چھا جائے اچھا نہیں لگتا. میرا تو چلے میں چند دن کے بعد چلا جاؤں گا، پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات یہی محفوظ رہ جائے اور جب اب عبداللہ حسین کے سامنے ہم جائیں تو وہ کہہ دے کہ ویسے تو نعرے مارتے تھے، قرآن کی بات آتی تھی تو چپ ہو جاتے تھے. اس لمحے سے بھی انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. تو عزیزو، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اب میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں، ساری کائنات کے جتنے مفسر ہیں سب نے بالاجماع لکھا کہ طالوت نے اپنے لشکر کو کہا تھا کہ اللہ تمہارا ٹیسٹ کرنے والا ہے ایک نہر پر، اور اس نہر کے ذیل میں لکھا ہے وہ دنیا کی واحد نہر ہے جس کا نام ہے نہر فرات. نہر فرات، اور کوئی نہر وہاں موجود نہیں ہے سوائے نہر القمہ اور نہر فرات کے. تو پھر آگے کیا کہا؟ فمن شرب منہ فلیس منی. جو اس سے پانی پیے گا وہ میرا کچھ نہیں لگتا. ومن لم یطعمہ فہو منی. جو اس سے چکھے گا بھی نہیں وہ میرا ہوگا اور منی کی منزل پہ ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ. مگر اتنی اجازت ہے کہ وہ چلو بھر لے لیکن پیے نہیں. اب یہ قصہ طالوت کا ہے، لیکن وہاں ٹیسٹ ہوا نہر فرات پر. تو اس وقت تو ہم تھے نہیں، لیکن کوئی گواہی بھی نہیں ملتی کہ کتنے لوگوں نے وہاں سے پیا اور طالوت کے کتنے لوگوں نے ٹیسٹ پاس کیا. مگر یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ کربلا والوں کا بھی ٹیسٹ اسی نہر کربلا پہ ہوا، نہر فرات پہ ہوا، اور فرات پر پیاسوں نے پانی پیا نہیں ہے، وہاں سے چکھا بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ علی کے علی بیٹے عباس نے اس نہر پر قبضہ کر کے وہاں سے چلو بھر کے بتا دیا تھا کہ دنیا والوں پانی بند کرتے ہو، ہم مجبور نہیں ہیں لیکن رضائے الہی پہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. دیکھو ہمارا قبضہ ہے اس پانی پر، لیکن پیے کہ اس لیے نہیں کہ پھر منی کی منزل سے نیچے آ جائیں گے. جیسے علی اور جیسے حسین رسول کا منی ہے، ہم عباس ہوتے ہوئے حسین کے منی تبھی بن سکتے ہیں جب پیاسے رہ جائیں. تو یہ آیت قرآن مجید کی ببانگ دوحل اعلان کر رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف کربلا والوں کے بارے میں نازل ہوئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو اور اس کا قرآن میں کوئی وجود نہ ہو، ممکن نہیں ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ انبیاء کے، اوصیاء کے اور اپنے صالحین کے ٹیسٹ لیتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یاد ہے جو پہلے دن آیت کا تھوڑا انالائز کیا تھا اور ہر رات ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے آخر میں کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 112 میں 111 میں کیا ہوتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور 112 کا اینڈ ہوتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. تو وہ بشر المؤمنین اس وقت تو صرف مومن تھے، لیکن ان کے ٹیسٹ کے بعد وہ صابرین بن گئے. یہ وہی آیت جو اس کی تفسیر کر رہی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ٹیسٹ لینے والے ہیں. دیکھیے یہاں بھی فعل مضارع استعمال ہوا ہے، ماضی نہیں، کہ ہم ٹیسٹ لینے والے ہیں. لیں گے کن سے؟ جو آنے والے ہیں. سورہ مبارکہ صافات کی آیت انشاءاللہ آپ کے حوالے کریں گے جو بعد
نبلونکم بشیء من الخوف، خوف کا ٹیسٹ لیں گے، والجوع والاموال، ان کا مال بھی ہم لیں گے، والانفس، ان کی زندگیاں بھی لیں گے، والثمرات، ان کے بچے بھی ہم جو ان کی زندگی کا ثمر ہے وہ بھی ہم لیں گے اور ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم کہیں گے وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ صابرین ہیں تو ان کو بشارت کس بات کی دیں گے؟ اس لیے بشارت کے یہ قابل ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، تو ان کا کلمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب حضرت پیغمبر کی جنگیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک جنگ کا نام ہے جنگ بدر، اس میں حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے۔ حضرت پیغمبر کے چچا اور اسد الرسول ان کو کہا جاتا تھا، اور کربلا کی 61 ہجری تک حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا نام تھا، اور 61 ہجری کے بعد یہ نام مخصوص ہو گیا حضرت امام حسین کے ساتھ۔ تو حضرت سید الشہداء حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو یاد رکھیے ان پر لاش پر کھڑے ہو کر آپ کے اور میرے امام علی ابن ابی طالب نے یہ کلمہ کہا تھا، کتنا مزاج شناس توحید ہے علی اور علی کا خاندان، کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابھی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کہا تھا، اور اس کے بابا نے بھی کہا جب قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، پیغمبر کا نکاح کر پڑا تھا، تو اس میں 15 خطبے، ہر خطبے کی ابتدا کہا الحمدللہ۔ اب یہ دونوں نقطے میں آپ کی گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو پریشان ہو جاتے ہیں میں کیا کروں، چونکہ سٹائل چینج ہوا ہے، ہم تو عادت ہے ہماری کہ جی بس وہ چٹکلے ہوں اور اس پہ نعرے لگیں، لیکن میں چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ قرآن مجید سے دوستی کر لیجیے، کام آنے والی چیز ہے۔ اور یہ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، کبھی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، چلی تلوار تو سر بولا علی مولا، علی مولا، نعرے آئندہ موت موقع دے یا نہ دے، زندگی ہے یا نہیں، یا کوئی بلائے گا یا نہیں، لیکن امید لگتی ہے کہ جب ہم آئندہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر آپ کی زیارت کے لیے آئیں تو قرآن کی باتیں جو ہیں وہ نئی نہ لگیں اور پرائی نہ لگیں، اور یہ اس سے بہت سارے دشمن کا گلا بھی کھل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں شیعوں کو قرآن نہیں آتا۔ ہم ایسا انقلاب اپنے اندر پیدا کر دیں کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جیسے انہیں قرآن آتا ہے ایسے کسی کو نہیں آتا۔ اس لیے کہ کہا جاتا تھا کہ ان میں حافظ کوئی نہیں ہوتے، ہاں حافظ ہوتے ہیں، اندھے حافظ نہیں ہوتے۔ نعرے بلند تر صلوات۔ اس لیے کہ علی کے بغض میں اگر قرآن یاد بھی کر لیا جائے تو یقین مانیے ممبر کی قسم وہ قرآن اس بندے کو اندھا کر دیتا۔ اس لیے کہ میں نے نہیں بلکہ نبیوں کے نبی نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن اگر ہے تو وہ علی کے ساتھ ہے اور علی اگر ہے تو وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے
اور علی حق کے ساتھ ہے، یہاں تک بات نہیں بلکہ کہا اللہم اجر الحق حیث ما دار علی، حق کو ادھر ادھر پھیرتا جا جدھر میرا بھائی علی پھرتا جائے، یعنی معلوم ہوا علی حق کا امام ہوتا ہے اور حق علی کا معمور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، آپ جاگتے جیجیے، نعرے بھی مارے، میرے ساتھ گفتگو ہی کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شیعہ خطیب سے شیعہ سامعین قرآنی گفتگو کریں، نہ صرف اپنی اپنی زبانوں میں، اس لیے کہ قرآن وہ معجزہ ہے دنیا رہتی دنیا تک کہ دنیا کے کسی حصے سے اگر آ کر وہ ابشا کی شہزادی اگر ان کے گھر کی نوکرانی بن جاتی ہے تو قرآن سے ایسی دوستی ہو جاتی ہے کہ 20 سال نہیں بلکہ رہتی دنیا تک وہ اگر گفتگو کرتی ہے تو صرف قرآن بولتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ سنے ہوئے ہیں نا، اس کی زبان عربی نہیں تھی جو ان کی قریب بن کے آئی تھی حضرت فضہ علیہ السلام، وہ اتنی عظمت کیسے آئی کہ قرآن سے اتنی قربت ہو گئی کہ اب اس کے بعد جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو قرآن سے جواب آتا ہے، اور اگر کوئی یہ سوال کرتی ہے تو قرآن سے۔ تو یہ ہے معنی کہ قرآن میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خشک ہو یا تر ہو، وہ اس کتاب میں موجود ہے، پر وہ ملے گا اسے ہی جو اس کے قریب جائے گا۔ اور جب شیعہ قرآن مجید کو اپنے گلے لگا لے گا، صرف ناقصے کی زینت قرار نہیں دے گا، تو پھر قرآن اس کے ساتھ بولے گا، اس لیے کہ یہ قرآن ناطق ہے نا، تو وہ قرآن نہیں صامت ہے، اور قرآن ناطق کا ماننے والا وہ ہے آل محمد، جو آل محمد اس قرآن کو اپنے شیعہ سے بلوائیں گے، پھر وہ کہنے کا مجاز بنتا ہے، کہنے کا حق رکھتا ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ انقلاب پہلے تلاش تو کرے کہ وہ انقلاب کہاں چھپا ہوا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اپنے لشکر کو لے کے گیا تو کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تمہارا ٹیسٹ ہونے والا ایک نہر پر، اور وہ نہر بالاجماع وہ نہر فرات ہے، اور اس کا تو معلوم نہیں ہے ڈیٹیل، لیکن ہاں کربلا والوں کی ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ پیاسے نہر فرات پر، اس کا بیک اپ دے دوں، امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ اپنے مارا پہ رویا کرتے تھے، اور جب بھی پانی سامنے آتا تھا تو آنسو بہا دیتے تھے اور کہتے تھے میرے نانا کی امت کے لیے یہ حکم ہے کہ حیوان کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلا کے آئے میرے بابا حسین ابن علی اور میرے بھائی اور میرے چچا اور میرے بھتیجے اور میرے بھائی سارے میرے صحابی وہ پیاس کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اس بہتے ہوئے دریا کے کنارے ذبح کر دیے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ کربلا ایسی ہے کہ یہ بھول نہیں سکتا انسان، شرط یہ ہے کہ انسان باضمیر ہو، اور انسانیت اس میں یہی وجہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا نا، سید الشہداء کو میں نے کہا تھا 104 روپے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، کوئی بات نہیں ہے اگر تمہارا کوئی دین بھی نہیں ہے نا، مسلمان بھی نہیں ہو، عیسائی بھی نہیں ہو، یہودی بھی نہیں ہو، دہری کے بن کے رہ سکتے ہو، اللہ کو پریشانی کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ آزاد مرد تو ہو، انسان تو ہو کے رہو، اس لیے کہ انسان کو یہ زہر نہیں دے گا جو عمل آپ کر رہے ہیں۔
عزیزان، یہ کربلا والے اس نہر پر بھوکے اور پیاسے، اور انہوں نے کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، سارے امتحانات، اور کوئی یہ کہہ دے کہ جی وہ آیتیں تو امت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب اذا اصابت ہو مصیبہ، کہ امت کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تفسیروں میں یا مولوی حضرات کے منہ پہ آپ سنیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگلی آیت کو تو پڑھ لیتے کم از کم، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ تو میرا چیلنج یہ ہے اس ملا سے کہ کسی امت کے فرد پر صلوات اللہ نہیں بھیجتا ہے، صلوات اگر ہے تو وہ محمد و آل محمد پہ۔ یہ کیسے ہو گیا کہ امت یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور بریکٹ میں آپ نقطہ آپ کے حوالے کرتا جاؤں کہ کہا تو تھا ایک نے، ابھی میری بات بھی آپ نے سنی کہ جب حضرت حمزہ سید شہداء کی لاش پہ آئے امام علی علیہ السلام تو انہوں نے یہ لفظ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ کہنے والا متکلم وحدہ اکیلا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انی للہ و انی الیہ راجعون، کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، اور وہ بھی صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں تنہا نہیں بلکہ ہم سارے اہل بیت اطہار اس کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اور یہی الفاظ ملتے ہیں کربلا والوں کی زبان پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر کو دیکھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، قاسم کو دیکھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حبیب ابن مظاہر کو دیکھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم ابن افشا کو دیکھے تو یہی کلمات جاری ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ بشارتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کربلا میں جتنے بھی موجود تھے کسی نے وہاں افسوس کا اظہار کیا ہی نہیں ہے، وہاں اپنے آپ کو خوشخبری دی ہے۔ جو آیت نمبر 111 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں نا، اس میں ہے کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ اے کربلا والو اپنے آپ کو بشارت دو، اس لیے کہ سید الشہداء نے جب ان کو آزما لیا، چیک کر لیا، تو انہوں نے ہر شب عاشور ہر صحابی نے، ہر کربلا والے نے ایک دوسرے کو بشارت اور خوشخبری دی تھی، اور جو بھی گرتا تھا گھوڑے سے دوسرا اس کے سرانے آتا تو وہ جان نکلنے سے پہلے یہ کہہ کے چلا جاتا تھا کہ علیکم بہذا الغریب، مجھے معلوم ہے کہ تم بھی تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو جاؤ گے، مگر جب تک تمہاری سانس چلتی رہے گی اس غریب زہرا کا دھیان رکھنا۔ اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے۔ ایک بات اور آپ کو ہدیہ کرتا جاؤں، اس لیے کہ دنیا جنت کی طلب میں کہاں سے کہاں جانا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ مسجد بنواتے ہیں، امام بارگاہیں بنواتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، اور حتیٰ کہ پیغمبر کے اولاد کو قتل کرتے ہیں اس لیے کہ جنت میں جائیں۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان تھے، حافظ تھے، قاری تھے، مفتی تھے، انہوں نے کہا تھا جلدی کرو، زہرا کے بیٹے کو شہید کرو، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو کس لیے جمعہ پڑھنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ لیکن جنت وہ کون سی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو خدا جنت دے، اور ہم بھی جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں۔ انفیکٹ ہر بندہ جنت میں جانے کے لیے بےتاب تو ہے نا۔ تو آپ کے ذہن میں کیا فوٹو بنتا ہے؟ وہ شاعر ہو یا غیر شاعر ہو، عام ہو یا خاص ہو، اس کے ذہن میں ایک تصویر تو بنتی ہوگی کہ وہ جنت کیسی ہوگی اور کہاں ہوگی۔ لیکن زہرا کے بیٹے نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ کربلا کے اس
جنگل میں اپنے چند ساتھیوں کو بٹھا کے کہا یا کرام ہذہ الجنہ، کرسی پہ بیٹھ کے اشارہ کر کے، میں نے اگلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اشارہ ایک ایسی چیز ہے جسے لکھا نہیں جا سکتا، وہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا کرام، اے میرے شریف صحابیوں، میں آپ کے لیے گواہی دوں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ کیا شان ہے حضرت حسین کے صحابیوں کی کہ معصوم امام کہے کہ ہم آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہتے ہیں یا کرام، اے میرے شریف ساتھیوں اور صحابیوں، ما رأیت اوفا من اصحابی، تم سے بہتر صحابی نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ہذہ الجنہ فتحت ابوابها، دنیا کہاں جنت تلاش کرتی ہے، آسمانوں میں یا کہیں اور، لیکن وہ جنت نہیں ہے بلکہ حسین کے قدموں میں جنت ہے جس کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے۔ تو جنت حسین کی ہے، اور حسین نے خود کلیم نہیں کی ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا کہ ہم نے جنت ان کو دے دی ہے، گفٹ میں نہیں دی ہے، یہ جنت کے سردار ہیں، ہم نے ان کو ملکیت میں دے دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اپنوں کا وہ دھیان کبھی بھولتے نہیں ہیں، اور جو ان کے دشمن ہیں وہ جنت کے خواب دیکھے، ان خیالت کو محالت کو جنون۔ مل کے سلوات بھیجیے محمد وعلیہ آج معلوم نہیں 6 محرم ہے یا 7 شب ششم، تو چونکہ چھٹی مجلس ہے ہماری، تو آپ کے اس مومنین کی جو کمیونٹی جماعت مومنین ہوئے تھے، آپ کی رسم یہ ہے کہ آج ہم شب حضرت اون اور حضرت محمد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نام لینے سے مومن کا دل بھرا۔ یہ کون ہے، میں ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ اون محمد آپ زیارات کے لیے گئے ہوں، اور اگر نہیں گئے خدا آپ کو لے جائے۔ کربلا کے آؤٹ اسکرٹ میں، کربلا سے کافی دور میں یہ دونوں شہزادے دفن۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ باقی سارے کربلا میں امام حسین کے ساتھ، اور یہ اتنے دور کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے غیور شہزادے تھے کہ ایک تو حضرت عبداللہ ابن جعفر ان کے بابا، وہ اپنی بہت ساری اور وجوہات کی ہیں، جو معتبر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے ان کو مدینہ نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا تھا، آپ یہاں ٹھہریے گا۔ لیکن قافلہ باہر مدینے سے باہر آنے کے بعد قافلے کو روکا گیا اور کہا گیا کہ اے حسین ابن علی، ہمارے بھائی عبداللہ آ رہے ہیں۔ اور جو ہی حضرت عبداللہ قریب آئے تو سب سے پہلا سوال ثانیہ زہرا جناب زینب نے کیا تھا کہ جب نام آپ روکنے تو نہیں آ گئے نا؟ تو سر جھکا کے کہا تھا رو کے بی بی میری مجال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کے بابا نے ہم سے آپ کا نکاح کیا تھا تو نکاح میں شرط رکھی تھی کہ جب ہمارے بچے حسین ابن علی کربلا کی تیاری کریں نا تو تم ہماری بیٹی کو روکو گے نہیں، لہٰذا یہ پریشانی ہی نہیں ہے، زہرا کی بیٹی یہ تو پریشانی نہیں ہے، پھر کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم بنی ہاشم کا ایک دستور ہے کہ بڑی چیز پر چھوٹی چیز کو قربان کر دیں، لہٰذا میں صدقہ لایا ہوں، یہ اون محمد کو لایا ہوں، جب ضرورت پڑے تو ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا حسین کا، اور دوسرے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، اجرکم اللہ۔ مسائل ہو گیا، انشاءاللہ ہم اور بھی محنت کریں گے، خدا سوائے اس غم کی آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ آپ بھی پردیسی ہیں اور پردیسیوں کا درد پردیسی زیادہ جانتے،
کہ حسین ابن علی وہ ہے محسن کہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتا. عزیزو، جناب زہرا کی بیٹی نے یہ سن لیا تھا کہ عبداللہ نے کہا ہے یہ صدقہ ہے. مسائل میں پڑھ دیا، بس اس سے آگے صرف وضاحت ہے، اس سے بڑا مسائل ہے ہی کوئی نہیں. اس کی بات تاریخ جو کہتی ہے کہ اس وقت سے لے کر کربلا تک، کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، شام سے پھر کربلا، کربلا سے پھر مدینہ، حضرت زینب نے ایک صدقہ والے بچوں کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ اکبر. یہی وجہ کہ جب 10ویں کی رات آئی تو ساری مستورات اپنے بچوں کو تیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. زینب نے صرف اور صرف ایک ہی جملہ کہا اپنے بچوں کو، بچوں کل جب سورج نکلے گا تو تمہیں ماموں پہ قربان ہونا ہے. ایک گارنٹی چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جانا تو زندہ ہے تمہیں، زندہ میرے پاس واپس نہیں آنا. بس یہ جملہ مولانا محمد نے بڑا احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا. حضرت مولانا محمد کی ساری رات گزری اس انتظار میں کہ وہ کب وقت آئے گا کہ جب ماموں حسین ہمیں اجازت دیں گے. عجیب شان سے ہر کربلا کے شہید کو بھیجتے ہیں امام حسین، اور امام حسین کا یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ 70 جنازے اٹھائے ہیں. 70 جنازے امام مظلوم کربلا نے اٹھائے ہیں، فجر عاشور سے لے کر عصر عاشور تک. لیکن مشہور تو ہے 72. تو ایک اپنا نہیں اٹھایا اور ایک عباس کا نہیں اٹھایا. اجرکم اللہ. اس کی وجہ تو کیسے چاہتے تھے؟ روایت میں ہے کہ مقتل میں لکھا کہ ایک ہاتھ میں علم ہوتا تھا اور گھوڑے کی بات ہوتی تھی، اور زہرا کا بیٹا دوسرے ہاتھ سے اس شہید کے بدن کو اٹھا کے گنجے شہیدہ تک لے کے آتا تھا. اور انشاءاللہ کل فرصت دیں گے، حضرت علی اکبر کا تذکرہ کریں گے جیسے آپ کی ٹریڈیشن ہے. مگر آج کی حد تک اور محمد کا تذکرہ، ان میں سے ایک شہزادہ چھوٹا ہے، بہت چھوٹا. جب اس کو سوار کیا نا گھوڑے پہ تو دشمن کی گواہی ہے کأنہ شقۃ القمر، گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھا. مگر عجیب کیفیت تھی کہ اس بچے کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اتنا چھوٹا تھا. اور روایت کہتی ہے کہ یہ لڑتے لڑتے، ہاشمی خون ہے نا، جعفر طیار کے ہوتے ہیں نا، تو حضرت اون و محمد لڑتے لڑتے کوفہ کے قریب جا پہنچے ہیں. اور پھر یہ اس نے کشتوں کے پشے لگائے ہیں. بہت بے دردی سے ان کو جب شہید کیا گیا، گھوڑے کی زین سے اترتے وقت سب نے حضرت امام حسین کو سلام کیا، لیکن اس چھوٹے شہزادے کے بارے میں لکھا کہ یہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ جب اسے زخمی کر کے گھوڑے سے گرتے ہوئے اس کی اور کوئی آواز نہیں نکلی ہے، کہا اما میں گر گیا. حضرت اللہ سوائے محمد ہے، آپ کو کوئی غم نصیب نہ ہو. باقی سب نے کہا ماموں میں گر گیا، چچا میں گر گیا، بھیا میں گر گیا، مولا میں گر گیا، لیکن
آپ تابوت بھی دیکھیں گے اور تابوت اٹھائیں گے، یہ آپ کا رسم ہے، لیکن یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی حسرت سامنے ظاہر کرتے، کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو وہاں بھی تابوت اٹھا دے، وہاں لاشوں کو پامال کیا گیا، لیکن آج ہم قریش میں اپنے دل کی حسرت برداشت کر رہے ہیں۔ جب امام مظلوم کربلا نے اس چھوٹے شہزادے کو اٹھایا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، ماموں ہمیں لے کے نہ جانا، اماں نے کہا تھا زندہ واپس نہیں آنا، مگر امام حسین علیہ السلام امام وقت لائے ہیں جناب زینب کی خدمت میں، لیکن کوئی پرسہ نہیں پیش کیا اور پرسہ برداشت بھی نہیں کیا، کہا میں نے نہیں کہا تھا زندہ واپس آنا۔ شہزادہ رو کے کہتے اماں ماموں سے پوچھ لو، ہم نے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزو، یہ وہ بچے ہیں جن کی شہادت ہو گئی، لیکن ان پر کوئی رویا نہیں ہے، کسی نے ماتم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ زہرا کی بیٹی اگر اپنوں کو روئے تو جس کی ماں نہیں ہے حسین ابن علی پہ ماتم کون کرے گا؟ کربلا سے کوفہ یہ اجازت دی گئی تھی کہ ہر شہید پر ایک بیان کیا جا سکتا، تو زہرا کی بیٹی نے اپنے بیٹوں پہ بیان نہیں کیا، کہا میری اماں کے جاؤ حسین، تیرے جانے کا بڑا ارمان، اور کربلا سے کوفہ کوئی یاد نہیں کیا ہے، شام میں 1 سال برابر یاد نہیں کیا۔ عزیزوں، پھر کربلا آئی، حسین کو حسین کے بچوں کا پردہ دیا، یہ بھی نہ کہا بھیا میں نے اپنی نسل بھی قربان کر دی، پر تیرے نانے کا دین بچا کے لائی۔ 1-2 منٹ اور زحمت التماس دعا۔ جب کربلا چھوڑ کے مدینہ گئی تو 1 سال برابر زین العابدین کے گھر میں، 1 سال کے بعد جناب عبداللہ آئے، کہنے لگے یا زین العابدین، پھوپھی اماں سے کہو کہ تیری اور بھی اولاد گھر میں موجود، تیری بیٹیاں بھی انتظار میں۔ اب کہا کہ پھوپھی اماں گھر جائیے، لیکن تیرا بیٹا اتنا اجل کے آیا، میں تجھے کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ کہا زین العابدین گھبراؤ نہیں، بس صرف مجھے الوداع کر کے چھوڑاؤ۔ اب زینب یہ مقام کو لایا گیا اپنے گھر، اور درمیان میں سہن کے بیٹھ گئی۔ بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے بابا گھر نہیں، اے مستور مانگنے والی، اگر کچھ چاہیے تو بعد میں آنا۔ زینب کہتی ہے ہائے میرے بھائی چلے گئے، میرے بیٹے چلے گئے، تم نے نہیں پہچانا تمہاری اماں زینب۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، حضرت عبداللہ گھر میں آئے، کہنے لگے بیٹیوں میں نے نہیں کہا تھا کوئی اگر مانگنے کے لیے آئے تو اسے انتظار